کاشفہ میں نے ساری چیزیں اس میں ڈال دی ہیں اور ڈونیشن کے لیے جو ہمارے پاس سامان تھا وہ میں نے سب پیک کر دیا اور نیبرہڈ میں سے جس نے جو دیا ہوا تھا وہ میں نے سب اس میں ڈال دیا. آپ نے لسٹ بنا لی؟ میں نے لسٹ بنا لی ہے الیاسف. میں اس لسٹ میں دیکھ رہی تھی کہ سب سے زیادہ ڈونیشن مسز ولیم نے دیا ہے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ ان کے مالی حالات بھی اچھے نہیں ہیں. مسز ولیم نے انہوں نے اس کا مطلب بڑی فیاضی سے دیا ہے. کئی لوگوں کو خداوند نے فیاضی سے دینے کا توڑا بخشا ہے، ان کو جذبہ دیا ہے، اور کئی لوگ میں سمجھتا ہوں کہ جو مشکل حالات میں سے نکلتے ہیں وہ بھی فیاضی سے دینا سیکھ جاتے ہیں. الیاسف، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کافی مشکل وقت دیکھا، لیکن خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم نے ہر حالت میں خداوند پہ بھروسہ کرنا سیکھا ہے. بے شک. اور فیاضی سے دینا تو کوئی خدا سے سیکھے. ہم گناہ گاروں کی خاطر خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا تاکہ ہم نجات پا سکیں، جس کا ذکر ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں ملتا ہے. اس میں کیا لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جی ہاں، بے شک. اور اب دیکھیں کہ خداوند کی فیاضی ہمیں کائنات کی خوبصورتی میں بھی نظر آتی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اب دیکھیں کہ ہماری روزمرہ کی جو بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اس میں خداوند کی فیاضی نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ ہمیں اچھی خوراک دیتا ہے، وہ ہمیں اچھی پوشاک دیتا ہے، اچھا گھر رہنے کے لیے دیتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری خوشی میں خداوند کو شادمانی ہوتی ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہر حالات میں خود بھی خداوند میں شادمان رہ سکتے ہیں. الیاسف، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا خداوند عظیم خدا ہے، اور آپ دیکھیں کہ داؤد بادشاہ نے بھی اس بات کو بخوبی کلام مقدس میں بیان کیا ہے. اور دیکھیں کہ جب داؤد بادشاہ کا دل خوش ہوتا تھا اور شادمان ہوتا تھا تو وہ کس طرح ناچتا گاتا اور جھومتا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی طور پر جب ہم خداوند کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں تو چاہے خوشی ہو یا غم ہو، مشکل ہو یا پریشانی ہو، ہم ہر حالت میں خداوند میں شادمان رہ سکتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شادمانی جو ہے وہ دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے، ان کی زندگی پہ بھی اثر چھوڑتی ہے. اور اس کی زندہ مثال آپ کو یاد ہوگا مسز شیلا جان. پچھلے ہفتے جب انہیں بائبل اسٹڈی پر ہم ملے تھے تو وہ کتنی شادمان اور خوش نظر آ رہی تھیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہیں کینسر ہے؟ بالکل نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کاشفہ کہ ان کی یہ شادمانی کا جو راز ہے وہ صرف خداوند میں ہے. صرف خداوند کی وجہ سے وہ اس حالت میں بھی، اپنی جسمانی کمزوری میں بھی خداوند میں شادمان رہ سکتی ہیں. جی ہاں بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم خداوند میں شادمان رہنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہمارا دل فیاضی کے ساتھ خداوند کی خدمت کے لیے اور دوسروں کی مدد کے لیے بھی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور اس کی مثال ہمیں پہلا ساموئیل اس کے 25ویں باب میں ملتا ہے، جس میں ابیگیل کی کہانی ہمیں ملتی ہے. اور یہ کہانی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت مثال ہمارے سامنے ہے. ابیگیل کی کہانی مجھے بہت پسند ہے الیاسف. اب دیکھیں کہ وہ بڑی عقل مند عورت تھی اور خداوند کو پیار کرتی تھی. آپ کو یاد ہے اس کہانی میں داؤد بادشاہ جو تھے ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ بادشاہ بنیں گے، لیکن اب تک بنے نہیں تھے، اور کسی وجہ سے داؤد اور ان کے جو ساتھی تھے وہ مفرور تھے، اور ایسی صورت میں انہیں امداد کی ضرورت تھی. ایک امیر شخص تھا جس کا نام نبال تھا، اور داؤد نے کچھ عرصہ پہلے اس امیر آدمی کی مدد کی تھی، اور داؤد جو تھے وہ توقع کر رہے تھے کہ نبال جو ہے وہ ان کی امداد کرے گا، ان کی مدد کرے گا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس کا دل نہ تو فیاض تھا اور نہ ہی وہ شادمان تھا. اور یہی وجہ تھی کہ اس نے داؤد بادشاہ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، اور یہی بات جو تھی وہ جنگ کا باعث بھی بن سکتی تھی. بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی جو تھی نبال کی، جس کا نام ابیگیل تھا، اس کی بیوی خداوند کو پیار کرنے والی تھی، خداوند سے ڈرتی تھی، اور وہ نبال کی اس حرکت پہ کافی شرمندہ تھی، کافی پریشان تھی اس بات سے. لیکن پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ داؤد اور اس کے ساتھیوں کی جو کہ سفر میں تھے ان کی وہ امداد کریں گی، اور اس نے ان کی مدد کی اور بڑی فیاضی اور شادمانی سے ان کے لیے مہیا کیا. مجھے یہ کہانی یاد ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبال کی اس رویے کی وجہ سے خداوند کا غصہ اس پہ بھڑکا اور وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور مر گیا، اور اسی کے بعد ابیگیل جو تھی وہ داؤد کی بیوی بنی. تو اس سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ اگر آپ مرنا نہیں چاہتے تو دوسروں کو فیاضی سے دیں اور ان کی مدد کریں. الیاسف، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابیگیل جو تھی وہ خداوند پہ بھروسہ رکھتی تھی، اور اسی بھروسے کا نتیجہ تھا اس کی فیاضی اور اس کی شادمانی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو کیوں نہیں آپ جو ہم نے آج سیکھا ہے اس کا اعادہ کرتے ہیں؟ ضرور. شادمانی اور فیاضی خدا میں خوشنودی اور اس کی برکت کی شکر گزاری کا اظہار ہے. ابیگیل داؤد بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کی ضروریات کو اپنے خاوند کے نہ دینے کے فیصلے سے شرمندہ تھی. اس نے فیاضی کا مظاہرہ کیا اور خدا نے اس کی فیاضی کا اجر عطا کیا، اور اس کی نیکی اور مہربانی کو ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا. اوکے الیاسف، جب سارا کچھ ہو گیا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں جا کے اس کو ڈونیٹ کر دیتے؟
ہاں میں لے جاتا ہوں. نہیں لیکن ایک منٹ میں ذرا پہلے لسٹ چیک کر لوں. ارے بھائی میں نے سب کچھ چیک کر لیا, میں نے بالکل ٹھیک طرح چیک کیا. ایک منٹ لیا صرف ایک سیکنڈ, صرف ارے ایک منٹ سب کچھ ہے اس میں بھائی, آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے بالکل. یہ دیکھیں اعتبار کی بات نہیں ہے, سب کچھ اچھی طرح سے, مجھے آپ پر اعتبار ہے. ایک سیکنڈ, صرف ایک منٹ. آپ بالکل اعتبار نہیں کرتی.